السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا ہمارا یہ ماہانہ اجلاس عام جو حج کے احکام و مسائل کے موضوع پر منعقد ہو رہا ہے، اس سے قبل کہ اصل پروگرام شروع ہو، میں سینٹر کے ایک ہونہار طالب علم محمد اسلم محمد مستقیم صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور ایک حمد پیش کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ حمد کے بعد پھر اصل موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ آئیں، تشریف لائیں۔ جس پر تیرا کرم ہے وہی با کمال ہے، جس پر تیرا کرم ہے وہی با کمال ہے، گر ہو نہ تیرا فیض تو جینا محال ہے، گر ہو نہ تیرا فیض تو جینا محال ہے۔ مالک ہے تو ہی غفور و رحیم ہے، مالک ہے تو ہی غفور و رحیم ہے، یا رب تیرے ہی ہاتھ عروج و زوال ہے، یا رب تیرے ہی ہاتھ عروج و زوال ہے، رازق ہے تو ہی سارے زمانے کا اے خدا، رازق ہے تو ہی سارے زمانے کا اے خدا، جو مانتا نہیں ہے وہی تنگ حال ہے، جو مانتا نہیں ہے وہی تنگ حال ہے، جو تیری بندگی سے گریزاں ہے اے خدا، جو تیری بندگی سے گریزاں ہے خدا، ڈوبا ہے درد میں وہی غم سے نڈھال ہے، ڈوبا ہے درد میں وہی غم سے نڈھال ہے، سورج میں ماہتاب میں پھولوں میں اے خدا، سورج میں ماہتاب میں پھولوں میں اے خدا، تیری تجلیوں سے ہی حسن و جمال ہے، تیری تجلیوں سے ہی حسن و جمال ہے، راہی کو مغفرت کی امیدیں تجھی سے ہیں، راہی کو مغفرت کی امیدیں تجھی سے ہیں، یا رب تیرے حضور میں ادنا سوال ہے، یا رب تیرے حضور میں ادنا سوال ہے، جس پہ تیرا کرم ہے وہی با کمال ہے،
گر ہو نہ تیرا فیض تو جینا محال ہے۔ السلام علیکم۔ یہ حمد پاک پیش کر رہے تھے محمد اسلم محمد مستقیم صاحب، اور اب آج کا پروگرام جو حج کے احکام و مسائل کے عنوان پر ہے اور جس میں فضیلت الشیخ عطاء الرحمن سعیدی حفظہ اللہ خطاب فرمائیں گے، گفتگو فرمائیں گے، اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ شیخ سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ حاضرین کرام، اسلامی بھائیوں، قابل احترام ساتھیوں اور بزرگوں اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، آج جس موضوع کے سننے کے لیے ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں وہ موضوع ہے حج کے احکام و مسائل۔ چونکہ یہ حج کا مہینہ چل رہا ہے اور اللہ کے بہت سارے نیک بندے حج کرنے کا ارادہ بنا چکے ہوں گے، اور یہ موسمی موضوع ہے جس پر احسا اسلامک سینٹر ہر سال پروگرام کرتا ہے۔ چنانچہ وقت کے تقاضے کے مطابق آج یہ موضوع رکھا گیا ہے، جو ہمارے بہت سارے سامعین کرام کے لیے کوئی نیا موضوع نہیں ہوگا، پرانا ہے، لیکن یاد دہانی کے طور پر، تذکیر کے طور پر اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے۔ بلا شبہ ہر وہ بندہ جس کے اندر دینداری ہے، جس کے اندر جنت کی چاہت کی طرف موجود ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، حج کرنے کی تمنا رکھتا ہے، حج کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہر ایک کے نیک ارمان کی تکمیل فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالی ہر اس بندے کی حفاظت فرمائے جو کہیں سے بھی اس سال حج بیت اللہ کے لیے آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں، اور انہیں صحت و عافیت کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حج مقبول عطا فرمائے اور حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زائروں کے قافلے جانے لگے، زائروں کے قافلے جانے لگے، دل کے ارماں آج بل کھانے لگے۔ جب ایک اللہ سے ڈرنے والا بندہ اپنے سامنے کسی کو احرام باندھ کر حج بیت اللہ جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ تڑپ اٹھتا ہے
क्योंकि हर मोमिन मुसलमान इस चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ है कि हज बैतुल्लाह का बदला जन्नत है, और जिस शख्स को हज मकबूल मयस्सर हो जावे उसके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा फरमाया है। हाज़िरीन किराम, हज के अहकाम व मसाइल के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इख्तिसार के साथ बिना किसी तफसील के और बिना मौजू से अलग हुए इख्तिसार के साथ आज के इस प्रोग्राम में हज के अहम अहकाम और मसाइल बयान किए जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे हक़ गोई अता फरमाए और मुझे खुद और आप सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो आइए सबसे पहले हम समझें और जानें कि हज के लुग़वी और शरई माना क्या है, हज कहते किसे हैं लुग़त के एतबार से, और शरीयत में हज किसे कहते हैं। ज़रा ध्यान से सुनेंगे और कोशिश करें कि पूरा मुहादरा ज़हन में उतर आए। अल्लाह ताला हर एक को तौफीक अता फरमाए। हज का लुग़वी माना है किसी बड़ी चीज़, अजीम हस्ती का इरादा करना, कसद करना। हज कहते हैं ज़बान के हैसियत से कि किसी काबिल एहतराम, काबिल ताज़ीम, एहतराम के लायक हस्ती का इरादा करना और कसद करना। और दीन में, शरीयत में हज का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की इबादत के लिए, अल्लाह ताला की बंदगी के खातिर ख़ास वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक इबादत के तौर तरीके के अदायगी के लिए खाने काबा का इरादा करना, बैतुल्लाह का इरादा करना। गोया हज का मफ़हूम ये हुआ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी के लिए मखसूस दिनों में, ख़ास दिनों में सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इबादत की अदायगी के लिए, एक अहम इबादत की अदायगी के लिए खाने काबा का कसद करना, खाने काबा का इरादा करना। हज का सबूत कुरान मजीद से भी है, हज का सबूत सुन्नत रसूल और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी है, और हज के साबित होने पर सारी उम्मत का इत्तिफाक भी है। चुनाचे कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि अल्लाह ताला के लिए उन लोगों पर जो उस तरफ जाने की राह पा सकें, हज बैतुल्लाह फ़र्ज है। और अगर कोई शख्स इसका कुफ्र और इनकार करे तो अल्लाह ताला सारी दुनिया वालों से बेनियाज है। इस आयत करीमा से ये बात साबित होती है कि हर वो बालिग, अक्लमंद मुसलमान जो हज बैतुल्लाह की जिस्मानी और माली तौर पर करने की ताकत रखता है, उसके ऊपर हज बैतुल्लाह फ़र्ज और वाजिब है। शर्त यह है कि वो मुसलमान हो, आक़िल व बालिग हो, और माली तौर पर और जिस्मानी तौर पर दोनों हैसियत से हज करने की ताकत रखता हो। इसी तरह हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर है, जो सहीहैन की रवायत है, सही बुखारी और सही मुस्लिम की, कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, और उन 5 चीज़ों में से आखिरी चीज़ हज बैतुल्लाह है। इस्लाम की बुनियाद में से 5वीं चीज़ हज बैतुल्लाह है। गोया खाने काबा का हज
پلرز آف اسلام میں سے ہے، اسلام کے ایک آدھار میں سے ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: توحید، صلاۃ یعنی نماز، صوم یعنی روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اب آپ اسی سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ دین اسلام جسے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے منتخب فرمایا ہے، اس دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 کھمبوں پر ہے، اور 5واں کھمبا یا 5ویں بنیاد یا 5واں آدھار یہ حج بیت اللہ ہے۔ اسی طرح اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، پوچھا، سوال کیا کہ کیا عورتوں کے اوپر جہاد ہے؟ کیا عورتوں کے اوپر جہاد ہے؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عورتوں کے اوپر جہاد ہے، اور ایسی جہاد ہے جس میں جنگ، قتل و غارت، قتل نہیں ہے، اور وہ ہے حج بیت اللہ۔ گویا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوال پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بیت اللہ کو جہاد قرار دیا ہے، جو عورتوں کے اوپر بھی واجب اور فرض ہے۔ اور اس کے علاوہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حج بیت اللہ یہ ثابت ہے۔ جب قرآن اور حدیث سے بات معلوم ہو گئی، حج بیت اللہ کا ثبوت معلوم ہو گیا، تو آئیے تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے حج کی پرمختہ اور حج کی فضیلت پر۔ حج کی اہمیت کیا ہے؟ حج کی پرمختہ کیا ہے؟ حج کا مہتو اور حج کی فضیلت کیا ہے؟ تو چند چیزیں، چند حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کا حج، بیت اللہ کا حج افضل عبادتوں میں سے ایک افضل ترین عبادت ہے، جس کے ذریعے سے ایک داس، اللہ کا ایک بندہ، اللہ کی قربت اور اللہ کی نزدیکی کا ارادہ کرتا ہے، جو اسلام کا ایک رکن ہے، جو زندگی میں، پوری زندگی میں صاحب استطاعت پر حج بیت اللہ کرنے کی طاقت رکھنے والے پر صرف ایک بار فرض ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت میں بہت ساری حدیث فرمائی ہے، چنانچہ ابو ہریرہ کی روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، نہیں بھائی ذرا اس کو چلا دیجئے بھائی، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، دریافت کیا گیا کہ ذرا سنیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ بہتر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان، سب سے بہتر عمل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، کیونکہ بنا ایمان کے کوئی انیہ پوجا، کوئی انیہ عبادت سویکار اور قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ ہر عبادت کے قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔ چنانچہ کوئی بھی عبادت جو ایک مسلمان ایمان لانے کے بعد کرتا ہے، غیر مسلم کرے، بنا ایمان لائے، تو اس سے وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو سب سے بہتر عمل، سب سے اہم عبادت، افضل عمل اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں کلمے کی بلندی کے خاطر اسلام کے خالص اسلام کے پرچم کو لہرانے کے لیے جہاد کرنا۔ پھر آپ سے پوچھا گیا جہاد کے بعد کون سا عمل افضل ہے اے آقا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مقبول۔ گویا اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مقبول کو سب سے افضل عمل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حج کو قبول فرمائے اور سارے حاجیوں کو سنت رسول کے مطابق حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج مقبول کیا ہے؟ کیسے پتا چلے کہ کسی کا حج قبول ہو گیا؟ حج مقبول کے سلسلے میں علماء کرام نے بتلایا ہے کہ وہ حج جس کی ادائیگی میں
کسی گناہ کا ارتکاب نہ کیا گیا ہو. وہ حج مقبول ہے جس میں کسی گناہ کا ارتکاب نہ کیا گیا ہو. ایک بات تو علماء نے یہ ذکر کی ہے، اور دوسری بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ حج بیت اللہ کرنے کے بعد انسان کے عمل پر حج کا اثر ہو. چنانچہ پہلے اس کی زندگی کا طور طریقہ کچھ اور تھا، لیکن حج کے بعد اس کے اندر سدھار آیا، اس کے اندر اصلاح آئی، اس کے اندر اللہ کا تقوی آیا، اس کے اندر اللہ کی خشیت آئی، اور وہ احکام شریعت کی پہلے سے زیادہ پابند ہو گیا. یہ حج مقبول کی نشانی اور علامت ہے. اسی طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیحین کی دوسری روایت ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اس گھر کا حج کیا، یعنی جس نے خانہ کعبہ حج کیا، نہ کوئی بیہودہ بکا اور نہ کسی فسق و فجور کا ارتکاب کیا، تو اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر ایسے ہی واپس ہوتا ہے جیسے کہ آج وہ اپنی ماں کے پیٹ سے جنم دیا گیا ہے. ایک بچہ جب دھرتی پر پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے مبرہ اور پوتر ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. چنانچہ جو شخص حج بیت اللہ کرے اور دوران حج کسی گناہ کا، کسی فسق اور فجور کا ارتکاب نہ کرے تو وہ گناہوں سے مبرہ اور پاک ایسے ہی لوٹتا ہے جیسے کہ آج وہ جنم پایا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لمبی حدیث ہے جس میں ہے کہ ایک حج دوسرے حج کے درمیان کیے ہوئے گناہوں کا کفارہ ہے. آج اکثر دیکھا جاتا ہے، محسوس کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے میری اس بات سے کافی لوگوں کو اتفاق ہو کہ اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے صحت بھی دے رکھی ہے اور دولت سے بھی نوازا ہے، مالا مال ہیں، مالدار ہیں، لیکن یا تو سماجی اثرات سے پربھاوت اور متاثر ہو کر کے، یا بخیلی اور کنجوسی کی وجہ سے حج نہیں کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں آخری عمر جب آئے گی تو حج کر لیا جائے گا، اور وہ دن کہ وہ آ کے احرام باندھے اس سے پہلے وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. یعنی بخیلی اور کنجوسی کی وجہ سے صحت بھی موجود ہے، صاحب استطاعت بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، لیکن دنیا کے بہانے بیٹیوں کی شادی کرنی ہے اور یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے، صرف مال کی محبت میں. حقیقی کوئی مجبوری اور کوئی وہاں عذر نہیں ہوتا ہے، صرف مال کی مجبوری میں، مال کی محبت میں اور بخیلی اور کنجوسی کرنے کی وجہ سے، یا مزید اور گناہ کی تمنا رہ کر یار ابھی تو بمبے کے یا فلاں جگہ پہ لپو مارنا ہے، بےمانی کرنا، چوری کرنا، حج آخر میں کریں ایک دم صاف ہے. یہ تصور بڑا گندا تصور ہے، یہ خیال بڑا گندا خیال ہے. سنیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری کا علاج کیا بتلایا ہے، فقیری اور محتاجی کا علاج کیا بتلایا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ زیادہ سے زیادہ کیا کرو، حج اور عمرہ زیادہ سے زیادہ کیا کرو. بنا نام لیے ہوئے ایک بندے سے میری ملاقات ہوئی جو اسی ملک کا ہے اور ماشاءاللہ ہٹھا کھٹا نوجوان ہے. اس نے بڑے فخر سے کہا ابھی تک میں نے خانہ کعبہ نہیں دیکھا ہے. اور ایسے کتنے بندے ہوں گے اپنے ملکوں کے بھی کہ آتے ہیں، دھن دولت کماتے ہیں، لیکن ایک عمرہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ حج اور عمرہ کیا کرو. یہ دونوں فقیری، محتاجی اور گناہوں کو، سنیے گا، حج اور عمرہ زیادہ سے زیادہ کیا کرو. حج اور عمرہ غربت سے، فقیری سے، محتاجی سے اور گناہوں سے ایسے ہی دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے سے سونے اور چاندی کی گندگی کو دور کرتی ہے. آپ بھٹی میں کوئلہ جلا کر کے زنگ آلود مرچا لگا ہوا حدید رکھیے، لوہا رکھیے،
تو آگ اس کے زنگ اور مرچے کو کھا جاتی ہے اور خالص لوہا نکھار کر کے آپ کو دے دیتی ہے۔ ایسے ہی فقیری، محتاجی، غربت اور گناہوں کو حج اور عمرہ دور کیا کرتا ہے۔ میرے بھائیو ساتھیو، قربان جائیے اس شریعت اسلامیہ پر، قربان جائیے دین اسلام پر، کہ اگر رب ذوالجلال نے، رحمان و رحیم رب نے اپنے بندوں پر ایسی عبادت فرض کی ہے جس کے اندر بندے کو اپنی محنت کی کمائی خرچ کرنا پڑتا ہے، تو اس کے اندر بھی اجر و ثواب رکھا ہے اور غریبی اور محتاجی کا علاج بتلایا۔ چنانچہ نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ حج کرنے والا، اخلاص نیت کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ بار بار عمرہ کرنے والا فقیر نہیں ہوگا، تنگ دست نہیں ہوگا، غریب نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے اس کا بہتر عوض اور بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حج مقبول ایک سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوتا ہے۔ حج کی یہ چند فضیلتیں تھیں جو میں نے احادیث کی روشنی میں بیان کیا۔ اب آئیے غور سے سنا جائے کہ حج کے فرض ہونے کی شرطیں کیا ہیں، ایک بندے کے اندر کون کون سی شرط پائی جائے تب اس کے اوپر حج فرض ہوگا۔ کیا کوئی بندہ آپ لوگوں میں سے حج فرض ہونے کی شرطیں بتلا سکتا ہے؟ کب ایک آدمی پر حج فرض ہوتا ہے؟ کھڑے ہو کے بتائیے۔ ہاں، مسلمان ہو، نمبر 2، یعنی جسمانی اور مال، جسمانی طاقت ہو اور مال ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، اور ہاں صحت تو آ گیا، اور وہ تو آ گیا، اور عقل مند ہو، مجنون اور پاگل نہ ہو، اور وہ تو آ گیا، آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ تو گویا حج کے فرض ہونے کی 5 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ 5 شرطیں ہیں۔ اس کو کیسے یاد رکھیں گے؟ ایک ٹرک میں بتلاتا ہوں۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5، اور 5واں رکن کیا ہے؟ حج۔ اور حج کے فرض ہونے کی بھی کتنے شرطیں ہیں؟ 5۔ یاد رہے گا نا؟ ہم نہیں بھولیں گے انشاءاللہ العزیز نا۔ پہلی شرط کیا؟ اسلام۔ یہ تو ہر عبادت کے لیے شرط ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اسلام۔ چنانچہ کسی کافر کو اجازت بھی نہیں ملے گی، اور اللہ تعالیٰ ایسی حکومت اس ملک پہ ہمیشہ رکھے جو حرمین کو کافروں کی گندگی اور آلودگی سے پاک و صاف رکھے، آمین رب العالمین۔ چنانچہ کافر سے عبادت یا کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 ہے کہ اے ایمان والو، یقیناً مشرک لوگ نجس اور ناپاک ہیں۔ ظاہری ناپاکی یہاں مراد نہیں ہے، ایک کافر ناپاک ہے، ایک مشرک ناپاک ہے، اس سے مراد عقیدے کی ناپاکی اور اندرونی ناپاکی، داخلی ناپاکی ہے، جسمانی ناپاکی یہاں مراد نہیں ہے۔ چنانچہ اس سال کے بعد اب یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی نے مسجد حرام کو توحید کا سب سے پہلا منبر اور علم بنایا ہے، اور اسی لیے مسجد حرام کا جب بھی کوئی مسلمان حج اور عمرے کی ارادے سے نکلتا ہے تو اپنے زبان سے ایسا کلمہ اور ایسا شبد نکالتا ہے جس کے اندر توحید ہی توحید ہے، اور وہ تلبیہ جس کا انسان حج اور عمرے کے سفر میں بار بار اقرار کرتا ہے اور اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، جس کے اندر اس بات کا اقرار ہوتا ہے کہ اللہ تو ہی معبود برحق ست اپاس ایوं پوج ہے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود برحق اور تیرے علاوہ کوئی ست اپاس نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے آخری حج فتح مکہ کے موقع پر یہ اعلان کر دیا کہ اب اس کے بعد کوئی بیت الحرام کا قصد کوئی کافر یا کوئی مشرک نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلی شرط ہے اسلام کے واجب ہونے کے لیے حج کے واجب ہونے کے لیے اسلام۔ دوسری شرط ہے عقل مند، عقل کا ہونا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے
پاگلوں سے، جو دماغی طور پر مجنون اور پاگل ہوتے ہیں، ان سے شریعت کے سارے تکلیفات اٹھا لیا ہے۔ کوئی کسی پاگل پر، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، اس کے اوپر حج بیت اللہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 شخصوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو اٹھا لیا ہے، ان میں ایک مجنون ہے یہاں تک کہ اسے افاقہ ہو جائے، ایک پاگل ہے یہاں تک کہ اسے افاقہ ہو جائے۔ البتہ وہ چھوٹا بچہ جسے تمیز کی صلاحیت نہ ہو، ابھی وہ تمیز نہیں کر سکتا حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، احرام کیا ہے، طواف کیا ہے، سعی کیا ہے، وہ تمیز نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کو حج کرایا جائے تو حج صحیح ہوگا، اس کا حج صحیح ہوگا، بشرطے کہ اس کے ولی نے، سرپرست نے اس کی طرف سے احرام باندھا ہو۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچہ اٹھا کر دکھایا، ایک بچہ اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تمہیں اجر ملے گا۔ گویا ایسا بچہ جو بالغ ہو، تمیز کے لائق نہ ہو، اگر اس کو حج کرایا جائے تو اس کی طرف سے حج صحیح ہوگا اور حج کا ثواب اس کو ملے گا جو اسے کرا رہا، اس کا سرپرست۔ ہاں بالغ ہونے کے بعد اسلام کا جو فریضہ حج ہے وہ اس سے ساقط نہیں ہوگا اور ادا نہیں ہوگا۔ تیسری شرط ہے بلوغت، بالغ ہونا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ نابالغ کے اوپر حج بیت اللہ فرض نہیں ہے، اور بلوغت کی نشانی آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ چوتھی شرط ہے آزاد ہونا، چنانچہ غلام کے اوپر حج واجب نہیں ہے، کیونکہ اس میں آقا کے حق کا ابطال پایا جاتا ہے، آقا کا حق ہے جس کی ادائیگی نہیں ہو پائے گی۔ حج کے فرض ہونے کی 5ویں شرط ہے استطاعت، طاقت۔ طاقت میں کیا کیا چیز آئے گی؟ جسمانی طاقت ہو، یعنی جسمانی طور پر وہ صحت مند ہو اور حج کے ارکان آ کے کر سکتا ہو، سواری سے سفر کر سکتا ہو، اور مال کی طاقت، دونوں طاقت کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے۔ ہر وہ مسلمان جس کے اوپر پہلی چوتھی سطح پائی جاتی ہیں، جسمانی طور پر وہ صحت مند ہے، مالی طور پر وہ حج کے اخراجات کی برداشت کرنے کی اچھی طرح طاقت رکھتا ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے۔ یہاں ایک مسئلے کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ اگر کوئی مسلمان جسمانی طور پر طاقت نہیں رکھتا ہے لیکن مالی طور پر طاقت رکھتا ہے، اگر کوئی مسلمان ہے جسمانی طور پر مفلوج ہے، فالج زدہ ہے یا اتنا بیمار ہے کہ وہ نہیں آ سکتا حج بیت اللہ کرنے کے لیے، لیکن اس کے اوپر مالی طور پر حج فرض ہو رہا ہے، مال ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی کو حج کرائے، کیونکہ اس کے اوپر حج واجب ہو جاتا ہے۔ وہ طاقت رکھتا ہے، کوئی آدمی پا جائے جو اس کی طرف سے حج کر سکے۔ چنانچہ اگر جسمانی اور مالی دونوں طاقت پائی جاتی ہے تو بذات خود وہ حج کرے گا، اور اگر جسمانی طاقت نہیں پائی جاتی ہے لیکن مالی طاقت موجود ہے اس کے پاس، تب ایسی صورت میں اس کے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی ایسے مسلمان کو نائب بنا کر کے بھیجے جو پہلے اپنی طرف سے حج کر چکا ہو۔ یہ ہوئے حج کے شرائط۔ عورتوں کے لیے ان 5 شرطوں کے ساتھ ساتھ ایک 6ٹھی شرط بھی ہے حج کے فرض ہونے کے لیے۔ ان 5 شرطوں کے ساتھ ساتھ ایک 6ٹھی شرط بھی ہے، وہ ہے عورت کے لیے محرم کا ہونا، کیونکہ کوئی عورت بنا محرم کے سفر نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، چنانچہ وہ اس کے لیے محرم کا ہونا بھی شرط ہے، چاہے اس کا بھائی ہو یا چچا ہو یا ماموں ہو یا خالو ہو یا بھانجا ہو یا بھتیجا ہو یا سسر ہو، سگا سسر جو ہے، اس طرح کے جن سے شادی کرنا اس کے لیے حرام ہے۔ اور اگر کوئی عورت بنا محرم کے حج کر لے تو اس کا حج صحیح ہوگا انشاءاللہ العزیز، لیکن بنا محرم کے جو اس نے سفر کیا ہے اس کا جو گناہ ہے ساتھ ساتھ وہ گناہ بھی پائے گی۔ اس مسئلے میں صحیح مسئلہ، سب سے صحیح ترین مسئلہ یہی ہے۔ اب جب بات آئی ہے کہ اگر کوئی مسلمان جسمانی طور پر طاقت نہیں رکھتا ہے لیکن مالی طور پر حج بیت اللہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ کسی کو نائب بنائے۔
تو نیابت کا مسئلہ کیا ہے یا حج میں نیابت کیسے ہوگی؟ ہر وہ عاجز آدمی یا بیمار آدمی جو جسمانی طور پر بذات خود طاقت نہیں رکھتا ہے، وہ اپنی طرف سے کسی ایسے مسلمان کو حج کرنے کے لیے بھیج سکتا ہے جو پہلے اپنی طرف سے حج کر چکا ہو، جو پہلے اپنی طرف سے حج کر چکا ہو۔ اور حج بدل اس طریقے سے جائز ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے تلبیہ پکارتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہا تھا شبرما کی طرف سے لبیک لبیک ان شبرما، شبرما کی طرف سے لبیک۔ تو آپ پوچھ بیٹھے بھائی شبرما کون ہے جس کی طرف سے تم تلبیہ پکار رہے ہو، لبیک کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ اپنی طرف سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہلے اپنی طرف سے حج کرو پھر شبرما کی طرف سے حج کرو۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم نے اپنی طرف سے حج کر لیا؟ کہا نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا پہلے تم اپنی طرف سے حج کرو پھر اس کے بعد شبرما کی طرف سے حج کرو۔ چنانچہ اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ حج بدل وہی کر سکتا ہے جو پہلے اپنی طرف سے حج کر چکا ہو۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری روایتیں ہیں، یہ الگ بات ہے۔ حج بدل پر بھیجنے کے لیے دیکھنا چاہیے کہ آدمی کا تقویٰ کیا ہے، طہارت کیا ہے، امانت داری اور دیانت داری کیا ہے نا؟ یہ نہیں کہ بہتر یہ ہے کہ دیکھے حج بدل پر اس آدمی کو بھیجے جو حج کے مسائل اچھی طرح جانتا ہو، سنت کا جانکار ہو، بدعتی نہ ہو، مشرک نہ ہو، اور اخلاقی گراوٹیں اس کے اندر نہ پائی جائیں، اور وہ اپنی طرف سے پہلے حج کر چکا ہو۔ ان ساری چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے حج بدل کرا سکتے ہیں۔ یہاں اس مسئلے کی بھی وضاحت کر دینا مناسب ہے کہ عورت مرد کو بھی حج بدل کے لیے بھیج سکتی ہے اور عورت کو بھی حج بدل کے لیے بھیج سکتی ہے۔ اسی طرح مرد کی طرف سے عورت کی طرف سے مرد حج کر سکتا ہے اور مرد کی طرف سے حج بدل عورت بھی کر سکتی ہے۔ اب آئیے دیکھا جائے میقات کا بیان، اختصار کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں کہ جب آدمی حج یا عمرے کے لیے نکلے تو اسے حج کی نیت کہاں سے کرنی ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بہت ساری عبادتوں کے لیے کچھ وقت مقرر کیا ہے، جیسے نماز کی ہے عبادت اور بہت ساری عبادتیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے کچھ جگہیں متعین کر دی ہیں جنہیں میقات کہا جاتا ہے۔ میقات کہا جاتا ہے اور اس سے مراد میقات زمانی ہے۔ چنانچہ ہر وہ آدمی جو حج بیت اللہ کا ارادہ کرے، اس سے مراد میقات مکانی ہے۔ ایک ہے میقات زمانی، ایک ہے میقات مکانی۔ میقات زمانی سے مراد وہ ٹائم، وہ وقت جو وقت کسی عبادت کے لیے رکھا گیا ہے، اور میقات مکانی یعنی وہ جگہ، وہ استھان جہاں سے کسی عبادت کے ارکان یا احکام شروع ہوتے ہیں، مسائل شروع ہوتے ہیں۔ تو میقات مکانی، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند میقات متعین فرما دیا ہے، چند جگہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو یہاں ہیں اور جو بھی اس کے راستے سے آئیں۔ گویا کسی بھی ایسے مسلمان کے لیے مکہ میں داخل ہونا جائز اور مناسب نہیں ہے جو حج اور عمرے کی نیت سے مکہ جا رہا ہو اور بنا اپنے میقات سے حج کا احرام باندھے۔ میقات جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ 5 ہیں، 5 میقات ہیں، 5 میقات ہیں۔ ان میں سے ایک ہے ذوالحلیفہ جو مدینہ والوں کے لیے ہے، مدینہ سے قریب پڑتا ہے، آج وہ ابیار علی کے نام سے مشہور ہے۔ چنانچہ مدینہ والوں کا میقات یا جو بھی مدینہ کے راستے سے خانہ کعبہ آئے حج اور عمرے کی نیت سے، یہ بات بھی جان رکھیے کہ اگر کوئی شخص مکہ میں جا رہا ہے، حرم پاک میں جا رہا ہے، لیکن اس کا ارادہ حج اور عمرہ کا نہیں ہے، تو کیا اس کے لیے میقات پر نیت کر کے احرام باندھنا ضروری ہے؟ نہیں، میقات پر نیت کر کے احرام پہننا اس کے لیے ضروری ہے جو مکہ حرم پاک میں حج اور عمرے کی ارادے سے داخل ہونا چاہتا ہے نا؟ تو یہ ذوالحلیفہ ہے جو مدینہ والوں کا ہے یا جو مدینہ کے راستے سے آئیں۔ اسی طریقے سے دوسرا میقات ہے قرن المنازل، جسے آج السیل الکبیر کہتے ہیں۔ السیل الکبیر طائف جو ہے، یہ جو مکہ سے 94 کلومیٹر کی دوری پر ہے، جو طائف کے راستے سے جائے یا طائف والوں کے لیے یہ میقات ہے۔ اور اسی طریقے سے چوتھا میقات ہے یلملم۔
یہ اہل یمن کے لیے ہے، یا یلملم کے راستے سے جو لوگ آئیں، آج اس کو سعدیہ کہا جاتا ہے، اور یہ مکہ سے سب سے قریبی میقات ہے۔ پانچواں میقات ہے ذات عرق یا اہل عراق والوں کے لیے ہے، یا جو بھی ان کی طرف سے آئیں۔ تو پہلا میقات ذوالحلیفہ، دوسرا میقات مصر اور شام اور اہل مغرب کا جعفہ جو آج رابغ کے نام سے مشہور ہے، ذوالحلیفہ ابیار علی کے نام سے مشہور ہے، اہل مدینہ کا میقات۔ رابغ یا جحفہ یہ شام اور مغرب والوں کا میقات ہے، مصر والوں کا میقات ہے جو آج رابغ کے نام سے مشہور ہے۔ قرن منازل جو السیل الکبیر طائف جسے آپ کہتے ہیں، یلملم جو مکہ سے سب سے قریبی میقات ہے، اور پانچواں میقات ہے ذات عرق۔ چنانچہ جو آدمی بھی حج اور عمرے کے ارادے سے خانہ کعبہ جائے، وہ ان پانچوں میقاتوں میں سے کسی ایک میقات پر وہ احرام باندھے گا اور حج یا عمرے کی نیت کرے گا۔ احرام کسے کہتے ہیں؟ احرام اور ممنوعات احرام۔ احرام کیا ہے؟ اکثر لوگوں کا تصور اور خیال ہوتا ہے کہ احرام اس کپڑے کو کہتے ہیں جو آدمی حج یا عمرے کے موقع پر پہنتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم احرام کا بیان شروع کریں، مناسب ہوگا کہ ہم یہ سمجھ لیں اور یہ بیان کر لیں کہ حج اور عمرہ کا ارادہ کرنے والے کے لیے کن کن عملوں کا کرنا مستحب ہے۔ حج اور عمرے کا ارادہ کرنے، جو شخص بھی حج پہ جانا چاہتا ہے یا عمرہ کا ارادہ کرتا ہے، اس سے پہلے کہ حج اور عمرے کا سفر شروع کرے، اس کے لیے کیا چیزیں مستحب اور بہتر ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے اخلاص۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادت حج کی شکل میں یا عمرہ کی شکل میں صرف اللہ کی رضا جوئی کی خاطر کی جا رہی ہے، جس کے اندر ریا نہ ہو، جس کے اندر دکھاوا نہ ہو، جس کے اندر شہرت نہ ہو، حاجی صاحب کہلوانا مقصد نہ ہو۔ اخلاص، اور یہ شرط ہر عبادت، بلکہ عبادت کے قبول ہونے کے لیے چیز شرط ہے۔ اگر کسی بھی عبادت کے اندر دکھاوا پایا گیا، ریاکاری پائی گئی، شہرت پائی گئی، نام و نمود اور شہرت سمعہ کے لیے کیا ہے، تو وہ عبادت وبال جان ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سارے عملوں میں اخلاص عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے نیت بالکل خالص ہونی چاہیے کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں یا عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اس کا مقصد ہے اللہ کی رضا جوئی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، دکھاوا اور ریاکاری نہیں۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جو مناسب اور بہتر اور مستحب ہے حج اور عمرہ کے ارادہ کرنے والوں کے لیے، حج عمرے کے مسائل کا سیکھ لینا۔ اور یہ بہت بڑا المیہ ہے میرے بھائیوں ساتھیوں، بہت بڑا المیہ ہے۔ بہت سارے ملکوں کے حجاج کرام آتے ہیں، لیکن وہ بیچارے حج کے مسائل بالکل نہیں جانتے، اور حج کے مسائل نہ جاننے کی وجہ سے دوسروں کے لیے بھی وبال جان بن سکتے ہیں، مصیبت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے اناپ شناپ انداز سے حج بیت اللہ کر کے چلے جاتے ہیں اور حاجی صاحب بن جایا کرتے ہیں۔ آپ حج کرنے آئے ہیں، آپ کا مقصد ہے اللہ کی رضا جوئی، تو سب سے پہلے ضروری ہے حج کیسے کریں گے، حج کا طریقہ کیا ہوگا، حج کے ارکان کیا ہیں، حج کے واجبات کیا ہیں، حج کی سنتیں کیا ہیں، حج کے اندر کن کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ہے کہ نہیں، یہ جاننا ضروری ہے۔ اور یہ جاننا صرف حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے ہی نہیں، بلکہ اگر یہ بات کہی جائے تو بیجا نہ ہوگی کہ سارے مسلمانوں کے لیے حج کے مسائل کا، موٹے موٹے اور اہم اہم مسائل کا سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ حج اسلام کا ایک رکن ہے، اسلام کی ایک بنیاد ہے۔ شریعت اسلامیہ نے حج کو فرض قرار دیا ہے صاحب استطاعت پر، تو سارے لوگوں کے لیے اس چیز کا سیکھنا اور جاننا ضروری ہے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی بتا دوں، دیکھیے اوریجنل اور ڈپلیکیٹ، اصلی اور جعلی ہر چیز میں ہے، یہاں تک کہ اللہ ہدایت بخشے ان لوگوں کو جن لوگوں نے دین کے اندر بھی جعل سازی شروع کی ہے۔ حج خاص طور پر عبادتوں کے اندر، بہت ساری عبادتوں میں بہت ساری بازاری کیسٹیں ملتی ہیں، بہت ساری بازاری کتابیں اور پمفلٹ بھی ملتے ہیں۔
بعض مسائل ان کتابوں میں، ان کیسٹوں میں ایسے ذکر ہوتے ہیں جن کا سنت رسول سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بات مشہور ہے، میں مشہور کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ مدینہ میں 40 وقت کا نماز پڑھنا حاجی صاحب کے لیے ضروری ہے، یہ بات مشہور ہے۔ ابھی ایک دن ایک حاجی صاحب آئے ہوئے ہیں، ایک صاحب آئے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں ذرا کوشش کیجئے میں کسی طرح جو فرض ہے مدینہ میں 40 وقت کی نماز پڑھنا، یہ میں پڑھ لے جاؤں۔ ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں۔ دراصل کیا جائے، سنت کے پرچارک کم اور بدعت و خرافات کے پرچارک زیادہ ہیں، اور ہمارے ملک کے حج کمیٹیاں بھی دغاباز، فریبی، مال کے اندر بھی ہیں اور شریعت کے اندر بھی ہیں۔ وہی بازاری کتابیں جن کے اندر بدعتیں پائی جاتی ہیں، خرافات پائے جاتے ہیں، انہی ساری بدعتی کتابوں کو حجاج کرام پر بانٹ دیا کرتے ہیں، اور حج کے درس دینے والے بھی ایسے ہی لوگ پائے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، قرآن مجید اور سنت رسول یہی دو مصدر ہے جس سے کے ذریعے سے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حج کے مسائل وہی لیے جائیں گے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُم، تم مجھ سے حج کے مناسک حج سیکھ لو۔ آج بہت سارے لوگ فون کریں گے مولانا یہ مسئلہ بتائیے، اور حنفی کے حساب سے بتائیے گا، شافعی کے حساب سے بتائیے گا، مالکی کے حساب سے بتائیے گا، حنبلی کے حساب سے بتائیے جائے۔ ایسے لوگوں کو کہتا ہوں میں تو کہ جا کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کھودو، ان سے پوچھ لو۔ ہم تو یہ کہیں گے پوچھو اس مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام شافعی کے امام تھے، امام ابو حنیفہ کے امام تھے، امام مالک کے امام تھے، امام احمد بن حنبل کے امام تھے، سارے مولویوں کے امام، سارے پیروں کے امام، سارے پیغمبروں کے جو امام تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس مسئلے میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حج یا طریقہ طواف یا طریقہ عمرہ اس مسئلے میں کیا ہے؟ تو حج کے مسائل کا سیکھنا یہ ضروری ہے۔ اسی لیے احسا اسلامی سیکٹر ہر سال جان بوجھ کر کے اس موضوع پر پروگرام رکھتا ہے تاکہ آپ جیسے ہونہار لوگ، سنجیدہ لوگ، دین کے چاہنے والے اور علم دین کے طالب علم، آپ جیسے لوگ سیکھیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، تو ضروری ہے کہ حج کے مسائل کا سیکھنا، اور اسی طریقے سے تیسری چیز جو بہتر ہے اور یہ ہمیشہ بہتر ہے کہ سچی توبہ کر لینا۔ ایسی عبادتوں کی ادائیگی کی نیت کرنے سے پہلے سچی توبہ، چاہے ایسی گناہوں سے توبہ جس کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہے یا پھر جن کا تعلق بندوں سے ہے، سچی توبہ یہ ضروری ہے ہر ایک انسان کے لیے ہر عبادت کے کرنے سے پہلے۔ اور توبہ کی حقیقت آپ لوگ جانتے ہیں کہ آدمی اپنے کیے ہوئے گناہ پہ شرمندہ ہو، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم و ارادہ کرے۔ چوتھی چیز جو ضروری، بہتر اور مناسب ہے سفر حج سے پہلے یا سفر عمرہ سے پہلے، وصیت اور حقوق کی کتابت لکھ دینا، وصیت نامہ تیار کر دینا، کیونکہ ایک آدمی لمبے سفر پہ آ رہا ہے، ایک پل کا بھروسہ نہیں اور 2-4 دن اور مہینے پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ وصیت جب آدمی مسلمان، کوئی بھی مسلمان حج یا عمرے کا پختہ ارادہ کر لے تو اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بال بچوں کو، سب سے پہلے اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، ملنے جلنے والوں کو اللہ کے تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرے، دین کو مضبوطی سے پکڑنے کی وصیت کرے، اور برائیوں سے بچنے کی، منہیات سے اجتناب کرنے کی وصیت کرے۔ سب سے پہلے وصیت کیا ہے، اور اگر لین دین کا معاملہ ہے تو یا تو چکا لے اور یا تو وصیت لکھ کر کے کسی کو وکیل بنا دے کہ میرے ذمہ فلاں کا یہ حق ہے، میرے ذمہ فلاں کا یہ حق ہے جس کو میں نے ادا نہیں کیا ہے، مہلت لے لی ہے، اور اگر میرے ساتھ کوئی بات ہو گئی تو اس کی ادائیگی ہو جانی چاہیے، وصیت۔ پانچویں چیز جو حج بیت اللہ یا عمرہ کرنے کے لیے بلکہ ساری عبادتوں کے لیے ضروری ہے، حلال اخراجات کا استعمال۔ سفر حج کے اندر یا عمرہ کے سفر کے اندر جو بھی پیسے آپ خرچ کریں، جو بھی اخراجات آپ کر رہے ہیں، وہ کس کمائی سے ہو؟ حلال کمائی سے، کیونکہ حج بیت اللہ کا مقصد ہے گناہوں سے پاکی حاصل کرنا، اور آپ گندگی لپیٹ کر کے جائیں گے تو پہلے بولیے گناہوں سے پاکی کیسے ہوگی؟ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہے، صاف ستھرا ہے، چنانچہ پاکیزہ
اور صاف ستھری چیزیں ہی قبول کرتا ہے۔ چنانچہ اس سفر کے اندر جو بھی اخراجات ہوں وہ حلال مال سے ہوں، اور اگر کسی شخص نے حرام مال سے حج کیا تو قبول ہونے کی امید نہ رکھے۔ اگر کسی شخص نے مال حرام سے عمرہ کیا، مال حرام سے حج کیا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے قبول کرنے کی امید نہ رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف و ستھرا ہے اور وہ صاف ستھری چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ چھٹی چیز جس کا انتخاب کرنا مناسب ہوگا، سفر حج میں ایسے لوگوں کے ساتھ نکلنا جو دیندار ہوں، علم والے ہوں، سنجیدہ ہوں، تقوی اور طہارت والے ہوں، نیک لوگوں کے ساتھ سفر کرنا، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے۔ آپ جب نیک لوگوں کے ساتھ سفر حج میں یا سفر عمرہ میں نکلیں گے تو اگر آپ کہیں بھولے تو آپ کو یاد دلائیں گے، کہیں آپ جو ہے غلطی کریں گے تو وہ آپ کو ٹوکیں گے، ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ حج کیے جو بیچارے خالی احرام پہن کر کے حاجی صاحب بننے کے لیے آئے ہیں، کوئی پاس و لحاظ نہیں یا کوئی علم نہیں حج، تو کیا آپ کو ملے گا؟ چنانچہ آپ دیکھیے حج پہ آپ جاتے ہوں گے، کتنے جہالت کے کام کرنے والے آپ کو ملیں گے، کنکڑی مارتے وقت، طواف کرتے وقت، عرفہ کے اندر گپ شپ، یہ ساری چیزیں۔ تو رفقائے سفر جو ہوں، سفر کے جو ساتھی ہوں، وہ نیک لوگ ہوں، اچھے لوگ ہوں، کوشش یہی ہونی چاہیے۔ اب اگر نہیں ملا تو ایک الگ بات ہے، ورنہ کوشش یہی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ساتویں چیز جو مناسب اور بہتر ہے، پورے سفر کے اندر اللہ کے تقوی کا خیال رکھنا، واجبات کی ادائیگی، اور یہ ہمیشہ ضروری ہے، اللہ کا ذکر و اذکار، توبہ و استغفار، وہ دعائیں جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں۔ چنانچہ سواری پر بیٹھتے وقت جو دعا پڑھنی چاہیے وہ دعا پڑھے، جہاں سبحان اللہ کہنا چاہیے، اترتے وقت ڈھلان پر وہاں سبحان اللہ کہے، بلندی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہے، اور اسی طریقے سے دوسرے ذکر و اذکار باقاعدہ انسان ہمیشہ زبان پر رکھے، اور دنیاوی باتوں سے جس کا کوئی منفعت نہ ہو، فائدہ نہ ہو دین سے نہ دنیا سے، ایسی گپاسٹنگ کرنے سے آدمی بچے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے اور استغفار کرے۔ احرام کسے کہتے ہیں؟ اب آئیے بتائیں کہ احرام کسے کہتے ہیں۔ احرام یہ تحریم سے لیا گیا ہے، جس کا مفہوم ہے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا۔ عربی زبان میں جو احرام کہا جاتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا، یہ ہے احرام کا معنی۔ شریعت میں کسے؟ دین میں شریعت کے اعتبار سے احرام کا معنی کیا ہے؟ احرام حج کی عبادت میں داخل ہونے کے لیے، سنیے گا، احرام کہتے ہیں حج کی عبادت میں داخل ہونے کی نیت کرنا۔ احرام کسے کہتے ہیں؟ عبادت حج میں، حج کی عبادت میں داخل ہونے کی نیت کرنا، یعنی یہ نیت کرنا کہ اب میں حج کی عبادت شروع کر رہا ہوں، حج کے اعمال اور حج کے کام شروع کر رہا ہوں۔ اگرچہ یہ نیت کرنے والا سلا ہوا لباس ہی کو نہ پہنے، چنانچہ معلوم ہوا کہ احرام اس کپڑے کو نہیں کہا جاتا ہے جو کپڑا حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر پہنا جاتا ہے، بلکہ احرام کہا جاتا ہے کہ حج کی عبادت میں پرویش کرنے، داخل کرنے کی نیت کرنا، یہ ہے احرام۔ احرام نیت کرتے وقت، نیت کرنے سے پہلے، حج یا عمرہ کی نیت کرنے سے پہلے، جب آدمی میقات پہ پہنچ جائے، اور اس سے پہلے کہ وہ حج یا عمرہ کی نیت کرے، اس سے پہلے کیا کیا کام کرنا سنت اور مستحب ہے، سنت اور مستحب ہے۔ سب سے پہلی چیز، ناخن پہلے کاٹ لے، بال وغیرہ کاٹ لے، مونچھ وغیرہ کاٹ لے، اور ناف وغیرہ کے بال صاف کر لے، تاکہ دوران حج اس سے کوئی اسے تکلیف نہ ہو، اور اس کے کاٹنے کی ضرورت پڑے، مونچھیں وغیرہ کاٹ لے۔ یہ نیت کرنے سے پہلے اگر کاٹنے کی ضرورت ہے تو، اور نہیں ضرورت ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات، غسل کرنا، اور یہ سنت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ جو آدمی میقات پر غسل کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ غسل کرے۔ غسل کرنا اور پھر اس کے بعد خوشبو لگانا بدن پر، احرام کے کپڑے پہ نہیں، جو کپڑا پہنا جاتا ہے اس کپڑے پر نہیں،
बल्कि बदन पे खुशबू लगाना। चुनांचे अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला कहती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ihram के लिए ihram से पहले और ihram खोलने के लिए तवाफ से पहले खुशबू लगा दिया करती थी। अपने बदन वगैरह पे खुशबू लगा ले, लेकिन उस कपड़े पर न लगे जिस कपड़े को पहन करके वो ihram कर हज या उम्रा करेगा। अगर उसमें लग जाए तो फिर उसको धुल दे। और ये गुस्ल औरत भी कर सकती है, मर्द भी कर सकता है, और ये सुन्नत है, फर्ज और वाजिब नहीं है। इसी तरीके से तीसरी चीज, मर्दों का हज और उम्रा की नियत करते वक्त अपने बदन से हर वो कपड़ा निकाल देना जो जिस्मानी बनावट के हिसाब से सिला गया है, सिला हुआ कपड़ा। लेकिन यहां ये जान लीजिए कि सिले हुए कपड़े से मुराद क्या है। दस्ती का किनारा भी सिला हुआ होता भाई, जो कपड़ा पहनते उसका किनारा भी सिला हुआ हो सकता है। सिले हुए कपड़े से मुराद है हर वो कपड़ा जो जिस्मानी बनावट